السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وراثت میں صرف زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ ہی نہیں ملتا، بلکہ وراثت میں اصل چیز آپ کے والدین کی نیک نامی یا بدنامی ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ وراثت میں آپ کے حصے میں آتی ہے۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ دادا کی نیک نامی کو بطور تمغہ وصول کرتے ہیں، اور ان کے سر اٹھا کر جینے کے لیے پر اعتماد ایک نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اور ضروری تو نہیں کہ وراثت میں صرف پیسے، جائیداد ہی ملے۔ جن والدین کے پاس وراثت میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ صرف اپنا نام دے جائیں، ان کی نیک نامی کی وجہ سے آپ جہاں بھی جاتے ہو، ہر کوئی آپ کو عزت، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین کتنے بہترین اور کتنے عظیم لوگ تھے۔ کتنا خوشی کا مقام ہوتا ہے جب آپ کو آپ کے والدین کی وجہ سے عزت مل رہی ہوتی ہے۔ کتنا فخر محسوس ہوتا ہے جب آپ کو لوگ آپ کے والدین کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ کتنی بڑی وراثت ہے جو ماں باپ جاتے ہوئے آپ کو دے جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ بڑی سی گاڑی سے اترتے ہیں، مہنگا برانڈڈ سوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگا موبائل، جیب میں کئی کریڈٹ کارڈز۔ آپ اتنی لگژری کے ساتھ محفل میں آتے ہیں، لوگ آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ضرور متاثر ہوتے ہوں گے، لیکن آپ سے نہیں۔ وہ آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کے موبائل، آپ کی ان ساری مادی اشیاء سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہے ہوتے۔ فرض کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ سے لے لی جائیں، تو آپ کی شخصیت میں متاثر کرنے والی کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی جس سے متاثر ہوا جائے۔ بس آپ سے متاثر ہونے کے لیے آپ کی نیک نامی یا آپ کے والدین کی نیک نامی ہونی ضروری ہے، کیونکہ عزت اور احترام ہماری چیزوں کے بجائے ہماری شخصیت کو دیا جائے تو یہ زیادہ قابل فخر بات ہوتی ہے۔ والدین کی نیک نامی کتنا اثر کرتی ہے اور کتنی نسلوں تک اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ قرآن پاک کی سورہ کہف سے لگا لیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ سفر پر نکلے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 سوال پوچھے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ آپ میرے سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، لیکن ہر بار وہ سوال کر دیتے تھے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور اس بستی والوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اس کے باوجود وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کو تھی کہ اس کو ہلکا سا دھکا ملے اور وہ گر جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ مل کر اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں، اور انہوں نے مل کر اس دیوار کو پکا مضبوط تعمیر کر دیا کہ کافی سالوں تک وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہے اور گر نہ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا بھی جواب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ان بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تو بجائے کہ ہم یہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں یا ہم ان کو، تو آپ نے ان کے اتنے برے سلوک کے ساتھ اتنا اچھائی کے ساتھ جواب دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب تینوں سوالوں کے جواب دیے تو اس میں اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ یہ جو دیوار تھی جو گرنے کو تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں، ان کے لیے جو ان کے ماں باپ نے کوئی وراثت، کوئی جائیداد، کوئی پیسہ چھوڑا تھا، کوئی دولت چھوڑی تھی، تو وہ اس کے نیچے دفن تھی۔ اور اگر یہ دیوار گر جاتی، ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی وہ اس کو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو ہم کس طرح لے سکیں، تو ابھی اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے جو باقی بستی کے لوگ ہیں وہ اس دولت کو جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑ رکھی تھی، وہاں پہ نیچے دبا کے رکھی تھی، اس کو لے جاتے اور وہ بچے اس دولت سے محروم رہ جاتے۔ اسی لیے میں نے دیوار تعمیر کر دی تاکہ جب تک یہ بچے جوان ہوں گے تب تک یہ دیوار قائم رہے، اور اس کے بعد بچے یہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں جو ماں باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو بچے تھے یہ بہت نیک والدین کے بچے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں بہت نیک بزرگ گزرے ہیں، بہت نیک اللہ والے، تو ان کی وجہ سے یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں، اکثر اپنے بیان میں بتایا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے ڈائریکٹ ان کے والدین کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں کتنی نسلوں تک وہ بتاتے ہیں کہ 7 نسلوں پیچھے ان کی نسلوں میں کوئی نیک ان کے گزرے تھے آباء و اجداد میں، جن کی وجہ سے یہ حسن سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ ان کی نیک نامی کی وجہ سے وہ جو نیک لوگ گزرے تھے ان کی نسلوں میں، ان کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ان کو اس نیکی کا اجر دیا گیا اور ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا۔
تو دیکھیں لیں کہ جو نیکی اور خیر خواہی کی برکت ہوتی ہے اس کا فیض نسل در نسل ملتا ہے۔ اس نیکی اور خیر کی خوشبو آگے نسلوں تک وراثت میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور نیکی جو ہے، نیک نامی کی یہ وراثت کسی تمغے کی طرح سجا کر ہم دنیا کی ہر محفل میں عزت و احترام اور سکون کی چادر اوڑھ کر شامل ہوتے ہیں، ایک اعتماد کے ساتھ، اور ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نیک نامی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی وراثت ہے جو ہمیں ملی۔ تو بس بڑے خوش قسمت ہیں وہ اولاد، بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کو والدین کی وراثت میں سے بھلے کوئی پیسہ ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، جائیداد روپیہ کچھ بھی نہ ملے، لیکن ان کو اپنے والدین کی نیک نامی مل جائے، ان کا نام، ان کا عزت، ان کا احترام مل جائے، تو میں کہتی ہوں دنیا کے سب سے عظیم، سب سے بڑی وراثت کے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔